الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم الف فاؤنڈیشن کے ناظرین، بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور خواتین اسلام، آج ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نوجوان نسل کی تربیت اور ان کے مستقبل کو پروان چڑھانا اور ان کے فیوچر کو برائٹ فیوچر بنانا، یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور اس خواہش کے تحت وہ اپنے اولاد کو، وہ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اسکولز میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کرواتے ہیں، یا کوئی انسٹیٹیوشنز میں ان کو ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ بس یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر آگے بہتر ہو، برائٹ فیوچر ان کا بن جائے۔ تو حضرات دیکھیے، ہم جہاں کہیں اچھے بڑے انسٹیٹیوشن میں جائیں وہاں پر یہ ٹاپک ہم کو ضرور بر ضرور ملے گا۔ جہاں پر ہم کوئی آفس میں چلے جائیں، یا پھر ہم کوئی یونیورسٹی میں چلے جائیں، یا پھر کالج میں چلے جائیں، وہاں پر طلباء کو اور امپلائر جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو ابھارنے کے لیے، ان کو ان کے مقصد زندگی سے دوبارہ آگاہ کروانے کے لیے، ان کو اپنے جو وہ کام کرتے ہیں اس میں ان کو اونچا کرنے کے لیے، ان کو اور بہترین بنانے کے لیے کافی واضح و نصیحتیں ہوتی ہیں، جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ آج کا جو دنیا ہے، آج کا یہ جو ماحول ہے، اس میں دنیا بڑی ایک دوسرے سے مسابقت کر رہی ہے۔ یہ کمپٹیشن والا دور چل رہا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو پیچھے کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے دور میں ہماری بچوں کو، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارا جو اگلا آنے والا فیوچر ہے، ہمارے آنے والے فیوچر کے سلسلے میں ہم کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں ہم کو ان کی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو اس سے آج ہم ایک سیریز کا آغاز کریں گے۔ ہم پہلے اس ایپیسوڈ میں ہم معلوم کریں گے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے کس کو ہیں، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے، یعنی شخصیت سازی جو ہم کہتے ہیں کہ تعمیر سیرت، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، تعمیر سیرت کیوں ضروری ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے سیرت دی ہے، تو دوبارہ اس کی تجدید و تعمیر کیوں ضروری پیش آتی ہے، اس بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ تیسری اور اہم بات ہم یہ معلوم کریں گے کہ تعمیر سیرت دنیا والوں نے جانا، دنیا والوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، لیکن شریعت اسلامیہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ دین ہم کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے اور کیا ہدایات دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، پہلا کوسچن ہمارا یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے کس کو ہیں، یعنی جس کو عربی میں تنمیت الشخصیہ کہا جاتا ہے، یہ تطوری ذات کہا جاتا ہے، یا ہم اگر اردو میں دیکھیں تو اس کو تعمیر سیرت کہا جاتا ہے، یہ شخصیت سازی کہا جاتا ہے۔ کہ کیا کہیں اس کو، اس سے مراد کیا لیا جائے گا۔ میرے بھائی دیکھیے، سادے سے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں، اس کے بہت سارے ڈیفینیشنز بتائے ہیں فلاسفینس نے، تو ہم پہلے اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کہتے کس کو، بڑے سادہ الفاظ میں جس سے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ انسان کے ظاہر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں انسان کا ظاہر، انسان کا باطن، یعنی انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہتر بنائے، جیسے کہ انسان اپنا لباس ہے، انسان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ ہے، انسان کے چلنے اٹھنے کا انداز ہے، یہ انسان کے ظاہری انداز اس کو کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے ظاہری انداز کو بہتر بنائے، انسان اپنے باطن کو، یعنی انسان کے اندر جو اخلاق ہیں، انسان کے اندر جو کردار ہے، انسان کا اپنے اطراف میں رہنے والے اپنوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، انسان کا اپنے اجنبیوں کے ساتھ جن سے وہ بہت کم ملا کرتا ہے ان کے ساتھ اس کے ملنے کا انداز کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اسی طرح ایک اور ہم معنی دیکھنے کی کوشش کریں
تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک انسان کو پہنچایا جائے، یعنی انسان ایک پوائنٹ پر ہوتا ہے، اس سے اٹھا کر اپنے آپ کو وہ نکالتا ہے، یا اس کے جو مربی ہوتے ہیں ایک اس کو اسٹیج سے نکال کر ایک ایسے اسٹیج پر پہنچا دیتے ہیں جس کی وہ توقع ماضی میں نہیں کیا کرتا تھا، یا وہ اپنے پاسٹ میں جس کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اس پوائنٹ سے نکال کر اس کو دوسرے اسٹیج تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ میرے بھائی دیکھیں، مثال کے طور پر ایک جو ریس کرنے والا آدمی ہوتا ہے، دوڑنے والا جو آدمی ہوتا ہے، وہ اگر ارادہ کرے کہ میں دوڑنے کے لیے جاؤں گا، میں چیمپئن شپ میں حصہ لوں گا، تو وہ اب اس سے پہلے وہ ایسا تھا آدمی کہ وہ اس کو صحیح سے دوڑنا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بہتر بنایا، اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ 2-3 منٹ میں کئی میٹرز کا وہ مسافت طے کر سکے۔ تو وہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کوئی بھی فیلڈ میں آپ لے لیں تو اس فیلڈ میں آدمی ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے، تو اس سے بہتر بناتے ہوئے اس قدر اپنے آپ کو بہتر بنائے کہ اس کا اسپیشلسٹ بن جائے، یعنی اس کا وہ بہتر بن جائے اور اس کے مثال دینے والا وہ بن جائے اس فیلڈ کا۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو، انسان اپنے باطن کو، انسان جو فیلڈ میں کام کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ کافی کہتے ہیں ہم کو کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم کو کیوں کرنا ضروری ہے؟ حضرات دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دنیا کمپٹیشن والی دنیا ہے، یہ دنیا ہر روز تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا میں ہر روز تبدیلی آتی جا رہی ہے، تو ان تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا اور ان تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے فیس کرنے کا، اپنے آپ کے اندر اتنا ہنر پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک 10 سال پہلے جو ہمارا ذہن تھا، 10 سال پہلے جو ہمارے خیالات تھے، افکار تھے، یا جو ہماری سوچ تھی، 10 سال بعد بھی ہماری وہ سوچ باقی رہ جائے۔ دنیا نے کتنی ترقی کی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی ترقی کرنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم دنیا کو فیس کر سکیں، دنیا کا سامنا کر سکیں۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے بجائے آئیڈیالزم کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے۔ آج اگر ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ دور آئیڈیالزم کا دور ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی کو اپنا بڑا سمجھنا اور اس بڑے کو اپنی فیلڈ میں بڑا سمجھ کر اس کی پیروی کرنا یا اس کے پیش قدم پر چلتے رہنا، اس کو آئیڈیالزم کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کافی نوجوان ایسے ہیں، صرف وہ فیلڈ کا نہیں دیکھتے بلکہ ہر قسم سے اگر وہ کوئی پرسنالٹی اس کو پسند آ جائے، اگر وہ کسی شخصیت کو پسند کرتا ہو تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے کھانے پینے میں اپنے آپ کو فالو کرتا ہے، اس کے پہننے اوڑھنے میں اپنے آپ کو فالو کرتا ہے، وہ ہر طرح اپنے آپ کو اس کی طرح بنانا چاہتا ہے۔ اور آج دنیا ان ہیروز کو جو کہ پرسنالٹی سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ میں خود ہیرو نہیں ہے۔ کوئی ہے جو سیلیبریٹی ہے، کوئی ہے جو فلم سٹارز ہیں، کوئی ہے جو فلم سٹی سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کرکٹر ہے۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو مسلمان نوجوان ہیں، مسلمان نوجوان اپنے آپ کو ایک فٹ بالر کی طرح بنانا چاہتے ہیں، ایک کرکٹر کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں یہ جن کو خود مقصد زندگی سے وہ آگاہ نہیں ہیں، جو اپنے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر پائے، جنہوں نے دنیا کے مقصد کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں لگ گئے تھے۔ ان لوگوں جیسا اپنے آپ کو یہ ہمارے نوجوان بنانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ بات ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہم کو کس کو آئیڈیل بنانا چاہیے، ہم اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور اسلام جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا صحیح مذہب ہے، اسلام حق پر قائم ہے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اسلام ہر اچھی چیز کو پروموٹ کرتا ہے اور ہر بری چیز کو اسلام نیچا دکھاتا ہے، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے اور اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ انسانیت کے لیے ضروری ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، تو یقیناً اسلام اس کو پروموٹ کر رہا ہوگا۔ تو ہمارے تیسرے سوال کا جواب بھی یہیں پر مل جائے گا کہ اسلام کا نظریہ یا اسلام کا نقطہ نظر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام دین بہترین دین ہے، اسلام سارے مذاہب میں حق پر قائم دین ہے، تو اسلام نے ہر بہترین چیز کو جائز اور حلال قرار دیا اور ہر بری چیز کو اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ تو اسلام چونکہ ہمارا دین ہے، تو ہمارے لیے ہم کو اپنے دین میں دیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک مایوسی سے نکال کر ایک امنگوں کی دنیا میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک
ہم جو مایوس کن تھے، ہم جو افسوس کر رہے تھے اپنی زندگی پر، ایک پوائنٹ پر ہماری زندگی اٹکی ہوئی تھی، ہم کچھ سوچنے پر مجبور نہیں ہو پا رہے تھے، تو وہاں سے نکال کر اپنے آپ کو ایک بڑے وسیع و عریض دنیا میں لانا اور دنیا کا سامنے کرنے والا بنانا، یہ ہمارے لیے دین کی کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام 1400 سال سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس میں انسان کی ہر چیز کی اللہ رب العالمین نے اس میں ہدایت رکھی ہے، اس میں رہنمائی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں ہر قسم کی رہنمائی آپ کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہاری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور آئیڈیلزم کی اگر تم بات کرتے ہو، اگر یہ دور آئیڈیلزم کا دور ہے، تو اپنے آپ کو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا والوں نے سب سے بہترین آئیڈیل کسی کو نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو سب سے بہترین آئیڈیل ہمارے دین میں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آئیڈیل ہیں۔ اور آج ہمارا نوجوان ایسا ہے جو اپنے دین میں، اپنے مذہب میں سب سے بڑے آئیڈیل کو رکھتا ہے ساری دنیا میں، اور وہ رکھتے ہوئے بھی اتنا ناواقف ہے، اتنا نالائق ہے کہ وہ اپنے دین میں اتنے بہترین آئیڈیل کو رکھتے ہوئے کافی دنیا میں تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل کون بن سکتا ہے، اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی معاشرت میں، اپنے بزنس میں، اپنے پڑھنے لکھنے میں، اپنے جاب کرنے میں سب سے بہترین اس کے لیے کون ہو سکتا ہے، وہ کہیں اور تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ہمارا دین کے ساتھ کہ ہم نے اپنے دین میں بہترین آئیڈیل کو رکھا، بہترین نمونے کو رکھا، ایسا نمونہ جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی، ایسے آئیڈیل کو رکھتے ہوئے ہم دنیا میں کہیں اور تلاش کرتے پھر رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا اور اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم آپ کے سامنے آئیڈیلزم کی اگر زمانہ یہ چل رہا ہے تو آئیڈیلزم میں بہترین آئیڈیل کون ہمارے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین پرسنالٹی کون سی تھی، اس کے بارے میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلامی نقطہ نظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کیا ہے، اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہوں تو میرے بھائی بلا مبالغہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بہت بلند درجہ دیا گیا ہے، بہت بلند درجہ دیا گیا ہے۔ اگر میں بات کہوں آپ کے سامنے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر دیکھا جائے، ہمارے صحیح نظروں سے اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان پر وہ واجب ہے، یعنی فرض عین کا وہ درجہ رکھنے والی ہے، فرض عین کا درجہ رکھتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اس لیے کہ میرے بھائی دیکھیے، ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں دو چیزوں کو، یعنی اپنے جسم کو آپ بہتر بنائیں، اپنے جسم کو آپ ڈیولپ کریں اور اپنی روح کو آپ ڈیولپ کریں۔ یعنی اپنے جسم کو بھی ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے اور اپنی روح کو بھی ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کا لباس اچھا ہو اور اس کے خیالات اچھے نہ ہوں، اس کے افکار اچھے نہ ہوں، وہ مایوس کن زندگی گزار رہا ہو، وہ زندگی سے ہار مان کر گزار رہا ہو، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہو پاتا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بک کے کور کو دیکھ کر، آپ کوئی اگر بک ہو یا کوئی کتاب ہو تو کتاب کے کور کو دیکھ کر، کتاب کے آپ ظاہر کو دیکھ کر اندر کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ کافی کتابیں، کافی بکس ایسی ہوتی ہیں جن کے پنے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان ایسے ہی ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر تو اچھا بنا لیا، اس نے اپنے لباس اچھا پہنا، اس نے اپنے چہرے کو اچھا بنایا، اس نے اپنی تمام چیزوں کو، اپنے رہنے سے، اپنی گاڑی اچھی اس نے لی، اپنی کار اس نے اچھی لی، اپنا گھر اس نے اچھا بنایا، لیکن اس کا جو دل ہے، جو اصل پرسنالٹی تھی اس کی، اس کو ڈیولپ کرنا تھا، اس کے سلسلے میں وہ ناواقف رہا، اس کے سلسلے میں وہ سوتا رہ گیا تھا۔ تو حضرات دیکھیے، ہم کو اب سب سے بہتر ہے یہ ہے کہ شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کی روح ڈیولپ ہو، انسان کی روح ڈیولپ ہو۔ اگر آپ کی روح ڈیولپ ہو جائے گی، اگر آپ کی روح پروان چڑھے گی، اس کو پروموشن مل جائے گا، تو یقیناً وہ ساری روحوں سے بہتر ہو جائے گی، ساری انسانیت سے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کے ہم دیکھیں، ہم پانچوں نمازوں میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہماری بہترین رہنمائی فرما، تو ہماری ایسے راستے کی رہنمائی فرما جو مستقیم ہے، جو استقامت پر قائم ہے، جو بہترین، جو سیدھا راستہ ہے، اس کی ہدایت ہم کو فرما۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، اس کا ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، تو اگر ہم اس کو صحیح معنی میں، پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ڈیفینیشن دنیا نے دیا ہے وہ انتہائی غلط ڈیفینیشن ہے۔
لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا میں سیٹل ہو جائے، دنیا میں وہ لوگوں کو آنکھ دکھا کر زندگی گزارنے والا بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھ بند کر زندگی گزارنے والا بن جائے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ یہ ناقص تصور ہے، یہ ناقص ڈیفینیشن ہے، یہ کم ڈیفینیشن ہے۔ اصل ڈیفینیشن تو یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور اسی لیے تو ہمارا دین آیا ہے۔ آپ دیکھیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہم بات کہہ رہے ہیں، اصل اسی مقصد کے لیے ہمارا دین آیا ہے۔ ہم پانچوں نمازوں میں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق فرما، سیدھے راستے کی ہدایت ہم کو فرما۔ تو یہ سیدھے راستے کی ہدایت کیسے ہم کو ملے گی؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا معنی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی روح کو ہم مستقیم کریں، یعنی ہمارے روح سے جو شیطانی خیالات ہیں، جو مایوس کن خیالات ہمارے دل میں ہیں، جو ہمارے دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے خیالات پیدا نہیں ہوتے، تو ان تمام چیزوں کو نکال کر ایک پروان والی چیز اپنے دلوں میں پیدا کرنا، یہی اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتا آتا ہے، اور یہی اصل معنی میں ہدایت ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم سمجھیں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین بھیس میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارا قالب ڈھالا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس بھیس میں ہم کو پیدا فرمایا، ساری کائنات میں سب سے بہترین بھیس ہمارا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو روحانی اعتبار سے بھی بہتر فرمایا ہے، اور ہم کو جسمانی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے بہتر فرمایا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ بات سمجھ جائے تو یقیناً کبھی وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دھرتی پر بوجھ محسوس نہیں کرے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ کائنات میں سب سے بہترین ذات اگر ہے اللہ رب العالمین کے بعد تو وہ ذات میری ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے احسنی تقویم اس کو پیدا فرمایا۔ سب سے بہترین ذات اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اگر سب سے افضل درجہ، اشرف درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ انسانیت کو دیا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب سے افضل ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے لیے وَلَقَدْ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے انسان کو، جو بنی آدم ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین افضل ان کو رکھا ہے، سب سے عزت ان کو بخشی ہے، سب سے بلند مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا ہے۔ دیکھیں ہم اتنے بلند ہیں، ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے مقصد پیدا ہوئے، ہم ایسے نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم دھرتی پر بوجھ بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی اصل موٹیویشن ہے، یہی اصل موٹیویشن ہے۔ اگر یہ چیز کسی بندے میں پیدا ہو جائے، اگر یہ بات کسی کے ایمان میں داخل ہو جائے، تو کبھی بندہ یہ نہ سمجھے گا کہ میں زمین پر بوجھ بن کر زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ ہم دنیا میں ہیں تو ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں، اور دنیا کو سدھارنے سنوارنے والے ہم ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کائنات میں اللہ رب العالمین بھلائی کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین برائی کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے اس کائنات کو، تو ہم دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسے لوگ ہو، کہ تم ایسی امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، اور تم کیا کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے کائنات میں وہ کام اس دنیا میں کرتے ہو، تم بھلائی کو عام کرتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جس کام سے راضی ہوتا ہے، پسند فرماتا ہے، وہ کام اس کائنات میں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ جو سب سے بڑا کام تھا، سب سے عظیم کام تھا، جو ساری کائنات نہیں کر پائی تھی، ساری مخلوقات نہیں کر پائی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا مکلف ہم کو کیا ہے۔ تو ہم سب سے بلند امت ہیں، تو سب سے ہم انسانیت جو ہے ہم بڑے ہی بلند درجے والے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو یہیں سے، اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ کائنات میں سب سے بہترین ہے، تو وہ کہاں سے اپنی زندگی کو اپنے آپ کو بوجھ سمجھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، ان کے اندر اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، یا پھر ان کو جو مصیبتیں آ رہی تھیں ان کی مصیبتوں کو اچھائیوں میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، یعنی اپنی پرسنالٹی کو ہم
ڈیولپ کریں، یعنی اپنی پرسنالٹی میں جو ہماری برائیاں پائی جاتی تھیں ان تمام برائیوں کو نکال کر، جو ایسے کمپوننٹس ہیں جو ہماری ذات کو پریشان کر رہے تھے، جو ہماری ذات پر بوجھ بنے ہوئے تھے، ان تمام چیزوں کو نکال کر اچھائیوں کو ڈیولپ کرنا، یہی اصل اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یقیناً اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے، حیات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو آزمائے۔ آزمانا کس چیز سے ہے؟ یعنی آزمانا اللہ رب العالمین ہم کو قدم قدم پر آزمائے گا۔ کبھی اللہ رب العالمین ہم کو خوف کے ذریعے آزمائے گا، کبھی اللہ رب العالمین ہم کو مال کی تنگی کے ذریعے آزمائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اپنے اندر مشکل ہم محسوس کرنے والے بن جائیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارا دشمن ہم پر غالب آ جائے گا۔ ان تمام جو کانسیکوینسز ہیں انسان کے، یعنی جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، دنیاوی پریشانیوں کو انسان کبھی اس کو بالائے طاق رکھے ہمیشہ اور آگے بڑھتا رہے، کبھی بھی وہ ترقی پاتا رہے، اللہ رب العالمین اس لیے اس کو پیدا فرمایا ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو کر زندگی گزارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے۔ اصل یہی مقصد ہے ہمارے پیدا کیے جانے کا۔ دیکھیے حضرات، ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہوں، جس طرح میں نے کہا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ فرض عین ہے، یعنی ہر بندے کو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، ہم جو مقاصد شریعت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک علم ہے جو قواعد فقہیہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر حکم دیا ہے تو اس کے حکم کے پیچھے کیا مقصد تھا، اس کو تلاش کیا جاتا ہے، وہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس علم میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے ایک قاعدہ یہاں پر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ما لا یتم بہ واجب الا فہو واجب، کہ اگر کوئی چیز کسی واجب کو قائم کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی چیز فرض کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہو تو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، وہ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، تو نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے ہم کو وضو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو نماز کا جب وقت داخل ہو جائے گا تو ہم کو وضو کرنا انتہائی ضروری ہوگا، یعنی وضو ہم پر واجب ہو گیا۔ تو اس طرح ہم کو اگر کائنات میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا ہو، یا پھر ہم کو آخرت میں جنت حاصل کرنا ہو، آخرت میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اپنی پرسنالٹی کو ہم ڈیولپ کریں۔ یعنی ہم کیسے ڈیولپ کریں اپنے آپ کو؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یعنی انسان کیسے ڈیولپ کرے اپنے آپ کو؟ یقیناً انسان کے پیچھے شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے، انسان کے پیچھے شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ انسان اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہے تو شیطان ہمیشہ اس کو مختلف وساوس ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اگر میں یہ بڑا کام کرنے جاؤں گا تو فلاں دھوکہ میرے ساتھ ہوگا، فلاں پریشانی میرے سامنے آئے گی، ایسا میرے ساتھ ہوگا، ویسا میرے ساتھ ہوگا۔ شیطان اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یقیناً شیطان تم کو فقر و فاقہ کی دعوت دیتا ہے، فقر و فاقہ کا وعدہ تم سے کرواتا ہے۔ یعنی شیطان اگر کوئی اچھا کام تم کرنے جاؤ تو شیطان ہمیشہ اس کے آڑے آئے گا، ہمیشہ تمہارے دل میں برائی پیدا کرے گا، اور یہی چیز ہے جہاں انسان ڈپریشن اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو شیطان خود بخود اس کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے، یہاں پر وہ موٹیویشن اس کو نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین موٹیویشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یقیناً شیطان تم کو برائی کا، فقر و فاقے کی دعوت تم کو دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم بڑے مشکلات کی زندگی گزارنے والے ہو۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور شیطان کیا کرتا ہے يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور تم کو فحش کاری کی طرف بلاتا ہے، اور تم کو اپنی بے راہ روی کی زندگی کی طرف بلاتا ہے، یعنی بے مقصد زندگی کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ جس طرح کیا دنیا بڑھ کر جا رہی ہے میرے بھائیو، دیکھیے آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں اپنی مقصد زندگی سے غافل ہو کر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیوں پیدا ہوئے، ان کا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا، ان کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے، ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ان تمام چیزوں کو بھلا کر دنیا نے ان کو، شیطان نے ان کو کیا کیا؟ پہلے تو ان کو مقصد زندگی سے دور کر دیا۔ مقصد زندگی سے جب وہ دور ہوئے تو دوسرا کام ان کے ساتھ یہ کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور شیطان تم کو فحش کاری پر بلاتا ہے، برائیوں پر بلاتا ہے، گندی چیزوں پر بلاتا ہے، اور برے کاموں کی طرف تم کو دعوت دیتا ہے۔ شیطان یقیناً یہ کام کر رہا ہے آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ آج کا نوجوان دیکھیے،
وہ برے کاموں میں ملوث ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان، مثال کے طور پر آج دیکھیں ٹک ٹاک کا دور ہے یا پھر برے ایپس کا دور ہے، تو آج نوجوان ایسے ہیں اپنا پیسہ انہوں نے اس کے پیچھے خرچ کیا، اپنا کافی وہ مال اس کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، اپنا کافی وقت جو سب سے قیمتی ان کا وقت تھا ان کی زندگی میں، جوانی کا جو وقت ہے ان کا، وہ صرف کر رہے ہیں کن کاموں میں؟ برائی کو پھیلانے کے لیے۔ کبھی وہ اسٹیٹس رکھتا ہے، کبھی وہ اپنے طور پر برائی کے کام بناتا ہے، وہ کبھی کافی دور سفر طے کر کے جاتا ہے، کیوں؟ صرف ایک ویڈیو بنانے کی ٹک ٹاک کے لیے۔ اور اس طرح شیطان ان کو برے مقصد کے لیے کام ان کو لے رہا ہے، ان کے اچھے مقصد سے ان کو ہٹا کر ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے والی تھی، یعنی وہ ٹین ایج سے اللہ رب العالمین کے جو ان کو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، وہ مقصد وہ پانے والے تھے، وہ حاصل کرنے والے تھے، کہ شیطان نے اور ان کے کارندوں نے ان کو اچک لیا اور ان کو برے کاموں میں ان کو ڈال دیا۔ اور آج دیکھیں میرے بھائیوں، اپنی مقصد زندگی سے غافل ہو کر نوجوان اتنے ہماری زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90% نوجوان ایسے ہمارے ہیں جو برے کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، مقصد زندگی سے وہ غافل ہیں۔ ایسے دور میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرنا اور یہ سمجھنا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آج ہمارے دور میں انتہائی ضروری ہے، اور جو شیطان ہم کو برے کاموں کی طرف بلا رہا ہے، یا جو ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوان برائی کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اس سے بچ کر زندگی گزارنا آج ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج کے زمانے میں زندگی گزارتے ہوئے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا، اور اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا معنی یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کانسیکوینسز آتے ہیں، یعنی جو مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں، جو پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں، ان تمام کے سامنا کرتے ہوئے، ان تمام کو پیچھے ہٹاتے ہوئے انسان آگے بڑھ کر جائے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی، یعنی وہ اپنی جو مشکلات تھی اس کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے راستے پر لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بہترین چیزوں کا کام کرنے والا بنائیں۔ اسی طرح میرے بھائی، آخر میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بوجھ دوسرے پر قیامت کے دن نہیں ڈالے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو آپ ڈیولپ کرو، یعنی اپنی پرسنالٹی کو آپ ڈیولپ کرو۔ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا سوال کسی اور سے ہو، اپنے آپ کو جب آپ پروان چڑھائیں گے تو اس قابل کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جواب دے سکیں۔ تو اپنی پرسنالٹی کو دنیا میں ہم کو ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر ہم ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہوں، اگر ہم کامیابی کا راستہ پانا چاہتے ہوں، تو اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی میں جو برے کام ہیں، بری چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں، شیطانی خیالات ہمارے اندر آتے ہیں، ان تمام کو نکال کر پھینکیں اور اچھے خیالات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح حضرات اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے پہلی طور پر، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی انسان کی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان میں کیا ہوں۔ اگر پہلی چیز اگر معرفت النفس جس کو کہا جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے، معرفت نفس اگر اس کو حاصل ہو جائے، تو یقیناً انسان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اور یہی کام ہوا تھا شیطان کے ساتھ، اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرشتوں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور شیطان کو اس بارے میں غفلت ہو گئی، اس نے یہ سمجھا کہ میرا مقام تو بڑا ہے، اس نے اپنی حیثیت کو پہچانے بغیر وہ اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگا، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو ہم کو اپنی پرسنالٹی کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کس لیے پیدا کیا گیا اور میری حیثیت کیا ہے۔ یہ سمجھ کر اگر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو یقیناً ہماری پرسنالٹیاں ڈیولپ ہوں گی، اور ہم دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم آخرت میں بھی کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے، دنیا و آخرت کو سنوارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔